ایک خوشلہان آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز بڑھاپے کے سبب بے سری ہو گئی، تو شاخ کی آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئی، اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئے۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری توازیں ہوتی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کی یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بوجہ آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اس اشک ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کہنا کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ نادم ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کی باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محبوب رکھا تھا، تو نے راہ حق سے میری رہزنی کی تھی، تو نے ہی 17 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے
نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرض پیر کی گریہ گزاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ گزاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تیری جان اب حق تعالیٰ کے قریب سے زائد و روشن ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کے حضور گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ اس سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کریم سے معافی مانگنی چاہیے۔